محترم سامعین کرام، گزشتہ جمعوں کے اندر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سیرت کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے 2 جمعوں میں کچھ معروضات پیش کیں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت تک کا زمانہ میں نے بیان کیا تھا کہ جب آپ کو خلیفہ بنایا گیا تو خلیفہ بنتے ہی سب سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر جو خطبہ دیا وہ ایسا زبردست خطبہ ہے کہ دنیا کے کسی بھی حکمران کو تخت نشینی کرتے ہوئے یا کسی بھی جگہ پر مسند افروز ہوتے ہوئے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے یہ ایمان دار کلمے اور شاندار کلمے پڑھنے چاہیے کہ جب آپ کو پہلے خلافت دی گئی آپ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر آپ نے اعلان فرمایا، اے لوگو، مجھے تمہارا حاکم بنایا گیا، مجھے تمہارا سردار بنا دیا گیا، لیکن یاد رکھنا میں تم میں سے کسی کو، میں اپنے آپ کو تم میں سے کسی سے بہتر نہیں سمجھتا، بلکہ میں تم میں سب سے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہوں۔ اور فرمایا، ہاں اگر میں درست کام کروں تو تم میری معاونت کرنا، اعانت کرنا، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو میری اصلاح کرنا۔ اور فرمایا، یاد رکھو جب کسی قوم کے اندر بے حیائی پھیل جاتی ہے تو اللہ اس قوم کو عمومی عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اور فرمایا، جب کسی قوم کے اندر بے حیائی پھیلتی ہے تو اللہ اس کو عمومی عذاب کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں۔ اور ساتھ فرمایا کہ جب کوئی قوم جہاد فی سبیل اللہ سے منہ موڑ لیتی ہے تو اللہ اس قوم کو ذلت میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اور ساتھ ہی یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ یاد رکھو تم میں جو سب سے زیادہ کمزور ہے وہ میرے نزدیک سب سے زیادہ طاقتور ہے، جب تک کہ میں اس کو اس کا حق نہ دلوا دوں، اور جو تم میں سب سے زیادہ طاقتور ہے وہ میرے نزدیک سب سے زیادہ کمزور ہے، جب تک میں اس سے کسی مظلوم کا حق وصول نہ کر لوں۔ یعنی میں ظالم کو ظلم کی سزا دوں گا اور مظلوم کو مظلوم کا حق دلواؤں گا۔ اور فرمایا، ہاں میری اطاعت اس وقت تک کرنا جب تک میں اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں پر چلوں، اور تم اس وقت میری اطاعت نہ کرنا جب میں اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف چلوں۔ کیسا بہترین خطبہ اس آدمی کا کہ جس کو خلافت سنبھالی جائے، عرب کی سرداری ان کو دی جائے، وہ شخص کھڑا ہو کر یوں خطبہ دے، اس کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ خلافت ملنے کے بعد بھی عاجزی اتنی، تواضع انکساری اتنی کہ آپ خلیفہ بننے سے پہلے ایک قبیلے کی بکریاں اس کا دودھ نکالا کرتے تھے جا کے۔ اس قبیلے کے اندر کوئی بکریوں کا دودھ نکالنے والا نہیں تھا، تو وہ بچیاں تھیں ان کے پاس جاتے اور ان کی بکریوں کا دودھ نکال کے آتے۔ جب آپ خلیفہ بنائے گئے تو بچی کہنے لگی، اب تو آپ ہماری بکریوں کا دودھ نہیں نکالو گے کیونکہ آپ تو امیر المومنین بن گئے۔ کہنے لگے، نہیں، میں اب بھی آپ کی بکریوں کا دودھ نکالوں گا، میری نئی ذمہ داری مجھے میرے نیکیوں کے کام سے نہیں ہٹائے گی۔ آپ ان کا دودھ نکالنے کے لیے جاتے، حالانکہ آپ پورے لشکر کے سردار ہیں اور آپ کی کتنی بڑی بڑی ذمہ داریاں ہیں، لیکن اس کے باوجود ان بکریوں کے دودھ نکالنے کے لیے جاتے، اور جب وہاں جا کر وہ بچیاں کہتی، ان سے ان کا دل خوش کرنے کے لیے ان سے پوچھا کرتے کہ بھئی آپ کو جاگ والا دودھ چاہیے یا بغیر جاگ والا دودھ چاہیے؟ وہ بچیاں اگر کہتی ہمیں جاگ والا دودھ چاہیے تو ان کے برتن کو تھوڑا دور کرتے اور وہ بکری کا دودھ نکال کے کہتے، دیکھو میں نے تمہارے لیے جاگ والا دودھ بنا دیے۔ یہ وقت کے امیر المومنین اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند پر بیٹھنے والی شخصیت کا قصہ ہے کہ آپ خلیفہ بننے کے بعد اس طرح کی ذمہ داریاں ادا کر۔ ایک تاریخ کی کتاب میں ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر ایک بوڑھی نابینا عورت تھی کہ جن کو آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا، بوڑھی تھی، اور ان کی خدمت کا کوئی آدمی وہاں موجود نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رات کو جاتے اور جا کر ان کو
پانی لا کر دیتے، ان کے گھر کی خدمت کرتے، صفائی ستھرائی کر کے آ جاتے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب بھی جاتے وہ دیکھتے کہ خدمت کر کے پہلے سے کوئی چلا گیا ہے، اور وہ کئی دفعہ جلدی جانے کی بھی کوشش کرتے تاکہ مجھے موقع مل جائے، لیکن جب بھی جاتے تو خدمت ہو چکی ہوتی۔ ایک دن کہنے لگے آج تلاش کرتا ہوں کون ہے، تو دیکھا آدھی رات کو داخل ہونے والا مسلمانوں کا خلیفہ ابو بکر صدیق ہے، جو آدھی رات کو جا کر بوڑھیا کے گھر کی خدمت کر رہے اور وہاں خدمت کر کے آئے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے عمر چلو حضرت ام ایمن سے ملاقات کرنے کے لیے چلیں، میرے نبی ام ایمن سے ملنے کے لیے جایا کرتے تھے، آج ہم بھی اللہ کے نبی کی محبت میں ام ایمن سے ملنے کے لیے چلتے ہیں۔ جب وہاں ملنے کے لیے گئے، حضرت ام ایمن دیکھ کر رونے لگیں، بہت زیادہ روئیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اے ام ایمن گھبرائیے نہیں، اللہ نے اپنے نبی کو بڑا اونچا مقام عطا فرما دیا، آپ تو بڑی اعلیٰ منزلوں پر چلے گئے۔ حضرت ام ایمن کہنے لگیں، میں اس بات سے گھبراتی نہیں ہوں، میں تو اس سے گھبرا رہی ہوں کہ اللہ کے نبی بھی دنیا سے گئے، وہ جو آسمانوں سے وحی آیا کرتی تھی اس کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا، میں تو اس لیے رو رہی ہوں۔ یہ بات سن کر حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ دونوں اتنا روئے کہتے کہ آنسوں سے زمین تر ہو گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی محبت آپ کے دل میں، اور پھر ایمان کی اتنی استقامت اور شجاعت تھی کہ آپ علیہ السلام نے سن 7 ہجری کے اندر صحابہ کرام کو غزوہ موتا کے لیے بھیجا، جس میں حضرت زید بن حارثہ بھی تھے، حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی تھے اور حضرت جعفر طیار تھے۔ یہ تینوں صحابہ جب وہاں شہید ہو گئے تو ان کے بعد کمان حضرت خالد بن ولید نے سنبھالی اور لشکر کو حفاظت کے ساتھ واپس لے آئے۔ ان کے بعد سن 9 ہجری کے اندر آپ علیہ السلام غزوہ تبوک کے لیے چلے گئے، وہاں جنگ نہیں ہوئی، پھر آپ واپس آ گئے۔ آپ نے حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے حضرت اسامہ کو امیر بنایا۔ آپ نے فرمایا، اے اسامہ تو لشکر کا امیر ہے اور اس لشکر کو لے کر وہاں جا جن لوگوں نے تیرے والد کو قتل کیا، اور اپنے گھوڑوں کے نیچے ان ظالموں کو روند ڈال۔ آپ نے حضرت اسامہ کا لشکر تیار فرمایا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ اس وقت آپ کی عمر مبارک کوئی 17-18 سال کی عمر تھی، اور اس لشکر کے اندر بڑے بڑے سردار تھے قبیلوں کے۔ تو وہ لوگ کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، اگر آپ ان کی بجائے کسی بڑے آدمی کو، کسی میچور آدمی کو، کسی سردار کو امیر بنا دیں تو بڑی اچھی بات ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، خبردار، جب میں نے اس سے پہلے اس کے باپ کو امیر بنایا حضرت زید بن حارثہ کو، اس وقت بھی تم لوگوں نے اعتراض کیا۔ یاد رکھو زید بن حارثہ بھی امارت کا لائق تھا، اس کا بیٹا اسامہ بھی امارت کا لائق ہے، اور یہ دونوں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ آپ نے یہ بشارت دی ان کے بارے میں، اور آپ نے یہ لشکر، حضرت ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ نے اپنی بیماری سے پہلے ہی اس لشکر کی تشکیل کر دی تھی کہ تم نے جانا ہے۔ 2 دن پہلے یہ لشکر تیار ہو کر جب مدینہ منورہ سے نکلا، یہ مقام جرف پر پہنچا تھا کہ انہیں پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بڑی ناساز ہے، کہیں ہم آگے نکل جائیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی حادثہ پیش نہ آئے۔ تو جب یہ مقام جرف پر ٹھہرے ہوئے تھے، ادھر اللہ کے نبی دنیا سے رخصت فرما گئے۔ یہ لشکر واپس آیا اور وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افسوس میں ابھی 3را دن گزرا تھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور اعلان کیا کہ اے اسامہ کے لشکر والو، بات سنو، تم میں سے آج کوئی شخص مدینے میں رات نہ گزارے، وہ اس جگہ پر رات گزارے جہاں سے وہ آیا ہے، مقام جرف پر جائے۔ یہ کھڑے ہو کر حضرت، اسی لیے علماء نے لکھا ہے بہادر اور شجاع آدمی اس کو کہتے ہیں جو غم اور مصیبت کے اندر بھی دل میں مطمئن ہو اور اسی طرز پر کھڑا ہو جس طرز پر اس کے اصل کھڑے کر کے گئے تھے، کہ اس سے بڑا سانحہ کیا تھا کہ اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے، اس سے بڑی بھی کوئی وفات اور اس سے بڑا بھی کوئی غم تھا، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا 3رے دن کھڑے ہو کر کہ کوئی مدینے میں رات نہ گزارے،
وہ اس جگہ پر جا کر رات گزارے۔ جب یہ اعلان ہوا تو مدینے کے اندر کوہرام مچ گیا۔ لوگ کہنے لگے آ کر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہ حالات پہلے جیسے نہیں رہے، آپ کچھ نرمی کیجئے، حالات اس طرح کے نہیں، آپ ان کو روکنے کی کوشش کیجئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بہت زبردست جملہ کہا۔ آپ نے فرمایا لَوِ اخْتَطَفَتْنِيَ الْكِلَابُ، اگر کتے میری لاش کو مدینے کے اندر گلیوں میں گھسیٹیں اور میرے جسم کو نوچ بھی ڈالیں، میں تب بھی اس لشکر کو نہیں روکوں گا جس کو اللہ کے نبی نے روانہ فرمایا ہے، تب بھی میں اس لشکر کو بیچ کے رہوں گا، روانہ کروں گا۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تو اس لشکر کو روکنے والے نہیں، مدینے کے اندر خطرے کی بات اس کو بھی حضرت ابوبکر ماننے کے لیے تیار نہیں۔ پھر چند صحابہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تیار کر کے بھیجا کہ آپ حضرت ابوبکر سے بات کریں اور ان سے یہ کہیں کہ چلو آپ اتنی بات مان لو کہ اسامہ کو امیر بنانے کی بجائے کسی اور کو امیر بنا دو، لشکر کا کمانڈر اور یہ لشکر کی کمان کسی اور کے حوالے کر دو، حضرت اسامہ سے لے لو۔ آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ یوں بیٹھے ہوئے تھے، سامنے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے اور آ کر یہ کہا کہ امیر تبدیل کر دیں، آپ کھڑے ہوئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی داڑھی پکڑ کر کہا ثقیلت کا امک یا ابنا یا عمر، تیری ماں تجھے گم کرے اے عمر، تو کیا کہہ رہے، میں اس آدمی کو امارت سے ہٹا دوں جس کو اللہ کے نبی نے امیر بنایا ہے، میں اس آدمی کو امارت سے ہٹا دوں؟ ابو بکر اے عمر ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ابو بکر کچھ نرمی کیجئے، محالات ایسے نہیں۔ آپ نے فرمایا دیکھو کتنے شاندار الفاظ میں جوڑا۔ آپ نے فرمایا جبار فی الجاہلیت خوار فی الاسلام، اے عمر زمانے جاہلیت کے اندر تو بڑا بہادر بنتا تھا، آج اسلام کے اندر بزدل بن گئے۔ اسلام میں تیری بہادری کہاں گئی؟ اسلام میں اپنی شجاعت دکھا، زمانے جاہلیت میں بڑی بہادری دکھاتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ بات سن کر واپس گئے اور جا کر ان سے کہنے لگے تمہارا ناس ہو، تم نے امیر المومنین سے آج مجھے اتنے غصے کے الفاظ کہلوائے۔ آپ نے وہ لشکر روانہ کرنے کے لیے آپ خود لشکر کے ساتھ پیدل چلے اور چلتے ہوئے حضرت اسامہ کہہ رہے تھے کہ امیر المومنین آپ ہمارے ساتھ پیدل چل رہے ہیں، یا تو آپ سواری پر بیٹھ جائیں، میں نیچے چلتا ہوں، میں اس طرح آپ کو پیدل چلنا برداشت نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا نہیں اے اسامہ، تو سواری پر سوار ہو کے چل، میں اللہ کے راستے میں اپنے قدموں کو خاک آلود کرنا چاہتا ہوں، میں اللہ کے راستے میں اپنے قدموں پر مٹی ڈالنا چاہتا ہوں۔ علماء نے لکھا ہے اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ آپ یہ دکھانا چاہتے تھے کہ میں 60 سال کا ہوں، امیر المومنین ہوں، میں زمین پر ہوں، اسامہ سواری پر ہے۔ میں اسامہ کی عزت دکھانا چاہتا تھا کہ اسامہ کو ہلکا نہ سمجھو، اسامہ بڑے جلیل القدر صحابی، آپ نیچے پیدل جا رہے ہیں، حضرت اسامہ اوپر سواری کے اوپر جا رہے ہیں۔ آپ نے اس لشکر کو روانہ کیا، حالانکہ اس وقت حالات کیسے تھے، لوگ مرتد ہو چکے تھے، اسلام کا کچھ لوگوں نے سراسر انکار کر دیا، کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے کا انکار کیا، کچھ لوگوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے 11 لشکر تیار کر کے بھیجے پورے عرب کے اندر۔ جب وہ لشکر گئے تو عجیب لشکروں کی پھیلنے سے بکھرنے سے لوگوں کا ایسا ذہن منتشر ہوا کہ ہرقل کہنے لگا کہ یہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا، ان کے نبی ابھی فوت ہوئے ہیں، ان کا دل رنجیدہ ہے، پھر بھی انہوں نے ہمارے اوپر چڑھائی کر دی، ان کے پاس باری نفری ہے اس لیے یہ ہمارے اوپر آئے ہیں، اس کے بغیر ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آ کے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے اے ابوبکر تو ان لوگوں سے کیسے لڑتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں لوگوں سے اس وقت قتال کروں گا جب تک لوگ لا الہ الا اللہ نہ کہہ لیں، یہ سارے لوگ تو کلمہ پڑھتے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے آگے سے اس کا جواب دیا اے عمر خدا کی قسم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ کلمہ پڑھتے ہیں، اگر انہوں نے دین کے اندر اتنی بھی کمی کی کہ وہ بکری کا بچہ جو اللہ کے نبی کے دور میں زکوٰۃ میں دیتے تھے، اگر کسی نے وہ بچہ بھی نہ دیا میں تب بھی ان سے جہاد کروں گا۔
اور ایک روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا لو منعونی عقالاً، کہ حتیٰ کہ وہ رسی جس سے اونٹ کو باندھا جاتا ہے، اگر وہ رسی اللہ کے نبی کے دور میں دیتے تھے مجھے نہ دی، میں پھر بھی جہاد کروں گا ان کے ساتھ۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے یہ الفاظ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ خدا کی قسم ایک وہ وقت آیا کہ جب ہم سارے منتشر ہو چکے تھے، ابوبکر اکیلے پہاڑ بن کے کھڑے رہے۔ اگر ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اس دن جو کھڑے ہو کر مقابلہ کیا، جس کی وجہ سے اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ صرف 10 مہینے کے اندر 10 مہینے کے اندر اللہ نے پورے عرب کی فضا درست کر دی، اللہ نے پورے عرب کا ماحول درست کر دیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قربانیوں کا یہ صلہ۔ پھر میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، چلتے چلاتے آپ کی خلافت کا لمبا زمانہ، لیکن اس میں اب سب کو بیان کروں اتنا وقت نہیں، البتہ پھر آپ کی جب دنیا سے جانے کا وقت قریب آیا، آپ کی وفات کا وقت قریب آیا، آپ بیماری کی حالت میں تھے۔ آپ کو بیماری کیسے آئی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ سردی کا موسم تھا، سخت سردی تھی، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اس سردی کی حالت میں غسل کیا، جس کی وجہ سے آپ کو بخار چڑھ گیا۔ وہ بخار آپ کو لگاتار 15 دن رہا مسلسل۔ اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی بخار آیا وفات کے وقت، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بھی بخار آیا۔ آپ کا بخار بھی 15 دن مسلسل چلتا رہا، اور حضرت ابوبکر کا بخار بھی 15 دن مسلسل چلتا رہا۔ آپ جب بخار کی حالت میں آئے تو آپ نے فرمایا مسلمانوں، لگتا ہے میرا تم سے جانے کا وقت آ چکا ہے، اس لیے تم کسی کو امیر منتخب کر لو، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے سامنے کسی کو خلیفہ بناؤ۔ آپ نے لوگوں پر فیصلہ چھوڑا، صحابہ کرام جس کو بھی کہتے تو امیر بن، تو خلیفہ بن، ہر کوئی کہتا نہ بھائی میں نہیں خلیفہ بننے کے لیے تیار نہیں، مجھے امارت کا شوق نہیں۔ صحابہ کرام کے اندر جب آپس میں یوں باتیں پھیلیں، صحابہ کرام نے آ کر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے عرض کی کہ جی آپ ہی امیر بنا دیں، کوئی امیر بننے کے لیے تیار نہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا میں مشورہ کرتا ہوں۔ آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، تمام کے تمام صحابہ کی اکثر کی رائے یہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنا دیا جائے، اس سے بہتر اور کوئی آدمی نہیں۔ لیکن کچھ صحابہ کرام نے یہ بھی کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ تو بنانے چاہیے، لیکن ان میں کچھ سختی ہے، ان کی طبیعت کے اندر سختی زیادہ ہے، وہ سختی کرتے ہیں، اس لیے ہمیں سختی کا تھوڑا سا خطرہ ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے لوگو، عمر سخت نہیں ہے، عمر کی طبیعت سختی اس لیے نظر آتی تھی کہ میں نرم تھا، عمر نے سختی شروع کی، جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو عمر بھی نرم ہو جائے گا، عمر کی طبیعت میں سختی نہیں۔ آپ نے یہ بات سمجھائی، اور اس کے بعد آپ نے کہا اے لوگو، میں اپنے بعد سب سے بہترین خلیفہ حضرت عمر کو منتخب کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے کہ میرے بعد عمر کو اللہ اور اللہ کے رسول بھی زیادہ پسند کریں گے۔ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ منتخب فرمایا۔ ادھر آپ کی بیماری کے ایام، بیماری کی حالت میں آپ دیکھو جو دنیا سے جانے کا وقت ہے کہ بشارتیں کتنی آپ نے دنیا میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو جنت کی کتنی بشارتیں دی تھیں، لیکن بیماری کی حالت میں کہنے لگے اے میری بیٹی، جب سے میں خلیفہ بنا ہوں بتا میرے مال کے اندر کتنا اضافہ ہوا ہے، یعنی میں نے بیت المال سے، قومی خزانے سے کتنے پیسے لیے۔ فرمایا کہ اے ابا جان، آپ کے پاس صرف ایک غلام آیا، جو نوبہ سوڈان کا رہنے والا ایک غلام آپ کے پاس آیا، اور ایک غلام کے ساتھ ساتھ ایک اونٹ تھا، اور ایک اس اونٹ کے اوپر رکھے جانے والا گدا تھا۔ یہ 3 چیزیں صرف آپ کے پاس آئیں، یہ صرف 3 چیزیں خلیفہ بننے کے بعد آپ کے پاس صرف یہ 3 چیزیں آئیں، غلام آیا، اونٹ آیا، اس اونٹ کے اوپر رکھے جانے والا پالان آیا۔ آپ نے فرمایا میری بیٹی، یہ تینوں چیزیں میرے بعد والے خلیفہ عمر کو جمع کروا دینا، اس کو اپنے گھر میں نہ رکھنا۔ آج بھی ہم دیکھیں کہ جو سیٹ چھوڑ کر جائے، جو صدارت وزارت چھوڑ کے جائے، وہ کس طرح کا مال اپنے پاس لے کر جاتا ہے، اور قومی خزانے میں کتنا جمع کروا کے جاتا ہے، کہ جاتے ہوئے 3 چیزیں
وہ بھی امت کے حوالے کر دیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا عائشہ میں نے بیت المال سے تنخواہ نہیں لینی تھی، لیکن مجھے حضرت عمر نے مجبور کیا کہ آپ کے گھر کا خرچہ کہاں سے چلے گا، آپ بیت المال سے تنخواہ لے لو۔ میں نے بیت المال سے 6000 درہم کی تنخواہ اب تک لی ہے، میرا فلاں جگہ پہ ایک باغ ہے جو 6000 درہم کے برابر ہے، وہ اس کے بدلے میں بیت المال میں جمع کروا دینا، وہ اس کے بدلے میں بیت المال میں جمع کروا دینا۔ اور تیسری بات دیکھو آپ کے معاملات کی، آپ نے فرمایا عائشہ تو مجھے میری بیٹیوں میں سب سے زیادہ محبوب تھی، میں تجھے سب سے زیادہ چاہتا تھا، اس لیے میں نے تجھے محبت میں آ کر ایک باغ دیا تھا ہدیے کے طور پر۔ میں بیٹی مجھے خدشہ ہے کہ کہیں اس میں بھی حساب کتاب نہ ہو جائے، اس لیے میری بیٹی وہ باغ مجھے واپس کر دے تاکہ وہ تیرے سارے بہن بھائیوں کو وراثت کے طور پر تقسیم ہو جائے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا ابا جان وہ بھی میں نے آپ کو دے دیا، چنانچہ وہ باغ بھی آپ نے وراثت میں تقسیم کروایا۔ آج کتنے لوگ ہیں جو بیٹھے ہوئے اپنی اولادوں کو عاق کرتے رہتے ہیں، اخبارات بھرے ہوئے ہیں عاق ہونے سے، حالانکہ آپ نے صرف ایک باغ لیا تھا اور ایک باغ اپنی بچی کو دیا تھا، وہ بھی اپنی وراثت میں واپس لیا، اور لینے کے بعد ساری اولاد کی وراثت تقسیم کروائی۔ پھر آپ نے پوچھا کہ عائشہ آج کا دن کون سا دن ہے؟ کہنے لگی ابا جان آج سوموار کا دن ہے۔ کہنے لگے بیٹی میں آج کے دن ہی دنیا سے چلا جاؤں گا، کیونکہ میرے نبی بھی سوموار کے دن دنیا سے رخصت ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی دنیا سے پیر اور سوموار کے دن رخصت ہوئے تھے، آج میں بھی دن یا رات کسی نہ کسی وقت دنیا سے تشریف لے جاؤں گا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی عمر اس وقت 63 سال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے آپ کی عمر مبارک بھی 63 سال۔ اللہ کے نبی سوموار کو رخصت ہوئے، حضرت ابو بکر بھی سوموار کو رخصت ہوئے۔ اللہ کے نبی کو حجرہ عائشہ میں دفن کیا گیا، حضرت ابو بکر کو بھی حجرہ عائشہ میں دفن کیا گیا۔ آپ کے بالکل ساتھ علماء نے لکھا ہے کہ آپ کی قبر مبارک بالکل متصل، اور پھر آپ علیہ السلام دنیا سے جاتے ہوئے آپ نے آخری چیز مسواک مانگی اور مسواک کی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مسواک کی، اور آپ نے پوچھا ہے عائشہ بتاؤ اللہ کے نبی کو کتنی چادروں میں کفن دیا گیا؟ آپ نے فرمایا، حضرت عائشہ کہنے لگی اے اللہ کے نبی اے ابا جان اللہ کے نبی کو 3 چادروں میں دفن کیا گیا، کہ 3 چادریں تھیں، ان 3 چادروں کے اندر کفن دیا گیا۔ کہنے لگے بیٹی یہ میری چادر جو میرے جسم پر ہے، اس چادر سے زعفران کا رنگ ہٹا دینا، ایک یہ میری چادر اور 2 چادریں اور لے کر مجھے اس میں کفن دے دینا۔ بیٹی کہنے لگی ابا جان اللہ نے ہمیں بڑا مال عطا کیا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے لیے نیا کفن لائیں گے۔ کہنے لگی بیٹی بات سنو، کفن نیا ہو یا پرانا ہو، جس آدمی نے مرنا ہے اس کے لیے کفن کی ضرورت نہیں، اس کے لیے نیا پرانا برابر ہے، بس تم مجھے اللہ کے نبی کی مشابہت دے دینا کہ جس طرح آپ کو 3 کپڑوں میں دفن کر دیا گیا مجھے بھی 3 کپڑوں میں دفن کر دینا۔ اور دنیا سے جاتے ہوئے آپ کی زبان پہ آخری الفاظ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے مسلمان ہونے کی حالت میں دنیا سے لے جا اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے۔ یہ آخری الفاظ، اور یہ 22 جمادی الثانی تھی جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ یہ 22 جمادی الثانی تھی آپ کا جنازہ، اور آپ نے جاتے ہوئے وصیت کی تھی کہ میرے غسل کے اندر میری بیوی اسماء بنت عمیس کو شریک کرنا۔ انہوں نے آپ کو غسل دیا، آپ کے غسل میں شریک رہیں۔ آپ کا جنازہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پڑھایا۔ آپ کا جنازہ پڑھانے کے بعد آپ کو اٹھا کر جب لے جانے لگے حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے۔ میں حضرت علی کا حوالہ سنا رہا ہوں، آج بہت سارے لوگ حضرت علی اور حضرت سیدنا صدیق اکبر کے درمیان مخالفت سمجھتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی جب چارپائی تھی آپ کے سامنے حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے، آ کر کہنے لگے اے ابو بکر تو وہ ہے کہ جو سب سے پہلے اللہ کے نبی پر اسلام لایا، اے ابو بکر تو وہ ہے کہ جس نے اللہ کے نبی کا ہر دکھ اور غم میں ساتھ دیا، اے ابو بکر جب اللہ کے نبی کو اللہ کے نبی کے خاندان نے ٹھکرایا تو نے اس وقت اللہ کے نبی کا ساتھ دیا، اے ابو بکر تیرے جیسا بہترین اعمال والا شخص میں نے اپنی زندگی میں کوئی نہیں دیکھا، اے ابو بکر میں نے دیکھا
مجھے یقین تھا کہ تو اللہ کے نبی کے روضے میں دفن کیا جائے گا، کیونکہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی جب بھی کوئی بات کرتے تو آپ کہتے خرجت انا ابو بکر و عمر، میں ابو بکر عمر داخل ہوئے، میں ابو بکر عمر نکلے، میں ابو بکر عمر چلے۔ آپ ہر بات کے اندر اپنے ساتھ ابو بکر عمر۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہی حضرت ابو بکر دنیا سے رخصت ہوں گے۔ چنانچہ آپ کی قبر مبارک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بنائی گئی، آپ کو وہیں دفن کیا گیا۔ علماء مورخین نے لکھا ہے اب بھی ایسا ہی ہے بالکل، اگر آپ کوئی آدمی وہاں روضے پہ حاضر ہو تو اس کو سمجھ آئے گی کہ آپ علیہ السلام کے کندھوں کے بالکل سیدھ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا سر مبارک ہے۔ یعنی دنیا میں بھی ساری زندگی اللہ کے نبی کے ساتھ اکٹھی گزار دی، غار کے اندر بھی، مشقتوں کے اندر بھی، اور جب دنیا سے رخصت ہوئے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے نبی کے ساتھ سو گئے اور آپ کی قبر مبارک کے قریب ہیں۔ آج جہاں دنیا لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہے اللہ کے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں، وہاں ساتھ ہی حضرت ابوبکر صدیق پر بھی سلام دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، منور کرے اور ان پر رحمت نازل فرمائے۔ تو بھئی یہ حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی کا خلاصہ جو میں نے مختصر الفاظ میں آپ کے سامنے سنایا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر